مرزا جیلمی کو آپ عالم دین سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے؟ اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ مرزا جیلمی اسلام کے دائرے میں رہ کر جو دین کا کام کر رہا ہے یا نہیں؟ عالم دین تو میں قطعا نہیں سمجھتا اور سمجھا جا سکتا بھی نہیں. کس طرح عالم دین وہ نہیں ہے؟ بالکل قطعا نہیں عالم دین. آپ کی نظر میں وہ کیا ہے؟ وہ خود بھی اپنے ہم کو نہیں کہتے نا کہ میں عالم دین ہوں. ٹھیک ہے، تو علامہ یا مفتی یا عالم دین وہ خود بھی نہیں کہتا. ٹھیک ہے نا. اور متضاد بیانات ہیں. ویسے بعض مقامات پہ ایسا بھی کہا ہے کہ جو میرا ایک سیشن اٹینڈ کر لیتا ہے تو وہ عالم بن جاتا ہے. جی، یہ بھی کہا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور ایک جگہ پہ لڑکے نے سوال کیا کہ آپ جیسا عالم دین، تو کہتا ہے کہ اتنا بڑا ٹائٹل مجھے نہیں، میں عالم دین نہیں ہوں. یہ بھی کہہ دیا اور واقعتاً ہے بھی نہیں ہے. باقی رہ گیا مرزا جیلمی کے عقائد و نظریات کا مسئلہ. تو وہ ظاہر ہے کہ مرزا جیلمی کے عقائد و نظریات کفر تک پہنچے ہوئے ہیں. نظریات ایسے ہیں کہ جو کفر کے درجے کے ہیں. ہم ظاہر ہے کہ ان کو کسی طریقے سے قبول نہیں کر سکتے. اچھا، وہ دھوکہ فریب مکاری شخص ہے آپ کے نزدیک؟ کوئی اس طرح کا آپ سمجھتے ہیں؟ بہت ساری باتیں ہیں. ہم نے تو اتنی باتیں اس کی ایکسپوز کی ہیں، اس کے جھوٹ ایکسپوز کیے ہیں، اس کی خیانتیں ایکسپوز کی ہیں. وہ تو میرے پورے اس کے اوپر بیانات ہیں. آج جو لوگ سینکڑوں کی تعداد میں آج جو لوگ مرزا جیلمی کو فالو کر رہے ہیں، ان کے پیروکار، ان کا روز قیامت یا آخرت میں ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ یہ دیکھیں، یہ اس طرح کے سوالات اس کی تفصیل ہوتی ہے. جی، کئی ایسے لوگ ہیں جو غافل ہیں، یا یہ ہے کہ جو اس طرح کے لوگوں کے ایسے چنگل میں پھنس جاتے ہیں، ان کو حقیقت حال کی خبر نہیں ہوتی. وہ ظاہری جو خوشنما قسم کے نعرے ہیں نا، ان نعروں کو دے کے کہتے ہیں کہ جی بس وہ قرآن و حدیث کی بات کر رہے ہیں. یقین یعنی کہ کل کی بات ہے. کل مجھے یہاں جوہر ٹاؤن سے، غالباً جوہر ٹاؤن کا یا گرین ٹاؤن کا علاقہ تھا، یہاں سے مجھے ساتھی نے میسج کیا اور انہوں نے باقاعدہ کہا کہ میں اس کے اوپر ایک ویڈیو بیان بھی آپ کو بنا کے بھیج دوں گا. تو انہوں نے کہا کہ میں مرزا کا بلائنڈ فالوور تھا، بلائنڈ فالوور، اور میں یہ کہتا تھا کہ جو کچھ محمد علی مرزا بیان کرتا ہے واقعہ قرآن و حدیث کے مطابق بیان کر رہے ہیں. لیکن جب میں نے آپ کے بیانات سنے ہیں تو میں نے اس کو ظاہر ہے کہ چھوڑ دیا. میں نے کہا کہ نہیں، یہ تو فیک ہے، فیک استدلال ہے، فیک انداز ہے اس کا. مفتی صاحب، تو ایک طبقہ ہے کہ جو مطلب نوجوانوں کا ایسا ہے کہ جو بالکل خالی ذہن ہے، ان کی ذہنی سطح بالکل خالی ہے. اور وہ جب اس طرح کے لوگوں کو سنتے ہیں تو وہ یہ تاثر ان کو ملتا ہے کہ شاید یہ قرآن و حدیث کا پیغام سنا رہے ہیں اور باقی جو علماء ہیں وہ قرآن و حدیث کے خلاف بات کرتے ہیں یا قصے کہانیاں سناتے ہیں. مفتی صاحب، کیا مرزا جیلمی کو بس آخر میں یہ بتا دیں کسی خاص ایجنڈے کے لیے لایا گیا، کوئی اس سے کام لیے جا رہے ہیں؟ کیونکہ ایک وقت تھا نا، آپ کو پتہ ہے کہ اگر ہم گورنمنٹ کی بات کریں، اسٹیبلشمنٹ کی بات کریں، یا پھر کہیں پر وہ جن کے خلاف بیان دے رہے ہوتے تھے پھر ان کے حق میں، اور جن کے حق میں پھر ان کے خلاف بھی ہو جاتے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا انہیں کسی خاص ایجنڈے کے لیے لانچ کیا گیا یا نہیں؟ دیکھیں، اس پر میرا خیال بات ثبوت کے بغیر کیا کی جا سکتی ہے کہ ان کو ایجنسیوں کی سپورٹ ہے یا ایجنسیوں نے لانچ کیا یا ایجنٹے کے تحت آئے ہیں. ہمیں تو اتنا پتہ ہے کہ مرزا صاحب اپنی گمراہی کی بنیاد پہ اس پلیٹ فارم پہ کھڑے ہیں اور گمراہی پھیلا رہے ہیں، اور اس کو ہم دلائل کے ساتھ ثابت کر سکتے ہیں. آپ مرزا جیلمی کو مناظرے کا چیلنج کرتی ہیں؟ بالکل، میں نے کیا ہوا ہے. تو وہ آتے مناظرے پہ کہ نہیں آتے؟ یہ تو ان کا مسئلہ ہے نا، وہ آتے کہ نہیں آتے. اگر آج ہمارے پوڈ کاسٹ میں کوئی ان کو پیغام دینا چاہے؟ وہ تو میں 12 مرتبہ دے چکا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہوں. ٹاپک ایک ہوگا، شرائط و ضوابط ہم طے کر لیں گے، اور دلائل کی روشنی میں شرائط و ضوابط طے کر کے کسی ایک ٹاپک پہ جو آپ کا ہمارے اہل سنت و جماعت کے اوپر ایلیگیشن ہے اس پہ بات کر لیں، اور جو ہمارے تحفظات ہیں اور جو ایلیگیشن ہماری طرف سے آپ پر ہیں اس پر بات ہو سکتی ہے.